دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا۔ آج آپ سوچ رہے ہوں کہ جی کہاں ہے علاج کینسر کا، کہاں ہے علاج شوگر کا؟ حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ روایت ہے سنن نبی داود کی 3855، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَأَصْحَابُهُ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے، کس طرح منہمک ہو کے بات سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام، فسلمت، میں نے سلام کہا، ثم قعدت، پھر میں بیٹھ گیا، فجاءت الاعراب، کچھ دیہاتی ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتداوی، اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا تداووا، علاج کروایا کرو، فإن اللہ عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد، الحرم۔ اور سنو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الحرم، بڑھاپے کا علاج کوئی۔ بڑھاپا، اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیت الشباب یعود، اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے۔ لیت وهل ينفع شيئا لیت شبابا بوع فاشتریت، لیت، کاش اور کاش، کبھی کاش بھی نفع دیتا ہے۔ کاش یہ جوانی بکتی ہوتی، کہنے والا کہتے میں خرید ہی لیتا، لیکن نہیں بکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ما انزل اللہ عز وجل داء الا انزل له دواء، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جو سمجھ لیتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علاج کر لیتا ہے، جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا۔ اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ڈائیگنوز کرتا ہے، مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے۔ اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا، 9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کوئی تو اثر کرے گی۔ وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کینسر اور سرطان ایک نئی بیماری ہے، آج سے 700 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آج جو طرح طرح کی ہم جو چیزیں بناتے ہیں بینگن کی، اس وقت یہ سرطان اور کینسر کا مرض شروع ہوا تو بینگن سے ہوا، جب اس کو تپا کے مختلف قسم کی اس کی ڈشز بنائی جاتی تھی، آج سے 700 سال پہلے۔ اس وقت بھی لوگوں نے اس کا سامنا کیا، اس کا علاج کیا، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ کب، کیسے علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک علاج لوز میں رکھا۔ لوز سمجھتے ہیں؟ بادام کا نام یاد ہوگا، کبھی کھائے بھی ہیں؟ بولے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ کبھی کھائے نہیں آپ نے۔ اللہ نے اس میں علاج رکھا۔
اللہ ذو الجلال نے انجیل میں علاج رکھا ہے. وہ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے نا، جب انجیر لائی گئی طبق ایک کریٹ میں، تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھل آ گیا ہے. اور انار کے بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی بادر نہیں کرتے، کہتے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا، ماننا چاہیے ڈاکٹر کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے بڑی شفا کوئی نہیں. اور اس لیے سلف صالحین یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اچھا جی میں کیا کھایا کروں؟ بیٹا وہ چیز کھایا کرو جس پہ انسانی ہاتھ کم لگے ہو. کیا چیز ہے؟ مثلا پھل، اس پہ انسانی ہاتھ کم لگتے ہیں. جتنے وہ فطرتی چیز ہوگی اتنی آپ کے جسم کے لیے وہ سب سے بہترین چیز ہوگی. اسی طرح تیسرا علاج جو آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں، 1400 سال پہلے شریعت نے یہ علاج دیا تھا کہ جب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، سب سے بڑی بندہ بھی نیک ہے، نیکی کے باوجود جو ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ طاقت ہے تو شادی کر لو، نہیں علیک بالصوم فإنه له وجاء ای علاج، روزہ رکھو یہ علاج. اور آج ڈاکٹرز اپنی ریسرچ کے بعد کیا لکھتے؟ سٹمک کو خالی رکھنا 8 سے 12 سے 16 گھنٹے، اس سے جو سرطان اور کینسر ہے، اس کے جو جراثیم ہیں، خلیات ہوتے ہیں، یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور بیماری ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتی ہے اور انسان بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے. ان کو کیا پتا کہ شریعت نے اس کا نام روزہ رکھا ہے. تو اللہ عز و جلال سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم اپنی رحمت خاصہ سے ان کو شفا یاب کر، اور جتنے سننے والے اور روشن چہرے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو بھی اللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ کرے.